تو آپ کسی گمراہی کے رستے کی طرف نہ نکل جائیں۔ جب اس مضمون کی ساری آیات کو سامنے رکھیں گے پھر آپ کو ایک صحیح معنوں میں مسئلہ ملے گا کہ ہم نے کیا عقیدہ رکھنا ہے، نظریہ کیا رکھنا ہے، سوچ کیا رکھنی ہے، فکر کیا رکھنی ہے۔ ورنہ ایک آیت کو لے کے تو بہت سارے جو خوارج ہیں، بہت سارے ایسے جو نواسب ہیں، بہت سارے ایسے کہ جنہوں نے دین کے ساتھ قدریہ فرقہ بھی اسلام والوں میں سے نکلا، مجسمہ فرقہ بھی اسلام والوں میں سے نکلا، تو کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی انہی میں سے کسی ایک طرف نکل جائیں۔ تو جب سارے قرآن کی کسی ایک مضمون کی بات کریں، کوئی مضمون آپ سامنے رکھیں، اس مضمون کی ساری آیات سامنے رکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی میں نے عقیدہ اور نظریہ کیا رکھنا ہے۔ بات عرض کرنی ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو حضور مانگ رہے ہیں اللہ سے اسلام کی عزت، تو اسلام کی عزت کے لیے بھئی عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے، تو جس کو چاہے عطا فرما دے، ضروری نہیں کہ فاروق اعظم کے ذریعے عطا ہوگی۔ یہ ہے مجاز کا اگر سمجھ آئے تو، کہ اللہ کریم جب عزت عطا کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی سبب اور ذریعہ ضرور بناتا۔ بدر میں مسلمانوں کو عزت عطا کی تو سبب اللہ کی ذات نے مدد فرمائی ہے، لیکن کن کے ذریعے؟ جی تو فرشتوں کے ذریعے فرمائی ہے، مدد اسی کی ہے، فرشتوں کے ذریعے فرمائی۔ اور پھر اللہ کا نہیں فرماتا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی ہے بدر کے دن۔ اور آ کے فرشتے لڑ رہے ہیں، یعنی اس کی جانب سے آئے تو وہ مدد کس کی کہلائی؟ عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کریں تو وہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادہ ذات اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں تو بینا ہو جاتا ہے، تو وہ پیچھے کیا کہتے ہیں؟ بِإِذْنِ اللہ، یہ اللہ کے اذن سے ہے۔ اگر مردوں کو زندہ کرتے ہیں تو وہ بھی کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن سے۔ تو اللہ کے محبوب اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت والا بنا دے، عزت عطا فرما۔ کس کے ذریعے؟ بعمر ابن الخطاب، باسببیہ بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الحشام، حضرت عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے، جس کو ابو جہل کہا جاتا، جسے کفار اس کو ابو الحکم کہتے تھے، بڑا دانا انسان ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے کہا یہ ابو الحکم نہیں ہے، یہ تو ابو جہل ہے، یہ تو جہالت والا ہے، جس نے اتنے زیادہ معجزات دیکھے اور اسلام نہیں قبول کیا۔ اس سے بڑا کوئی جاہل ہو سکتا جس کے تم دانا سمجھتے ہو، عقل مند سمجھتے ہو؟ تو عقل مند کون ہے یہ بھی حضور نے بتایا ہے، موضوع نہیں ہے لیکن میں عرض کر دوں۔ کریم آقا علیہ السلام آپ ذکر فرما رہے تھے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ ہم کہتے ہیں فلاں جو ہے نا جنرل، فلاں وہ جو صحافی ہے، فلاں جو کرنل ہے، فلاں جو فوجی ہے، فلاں جو ٹیچر ہے، فلاں ہمارا جو پروفیسر، فلاں وکیل، وہ بڑا عقل مند ہے، بڑا سمجھدار ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں عقل مند موت وہ شخص ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا۔ پھر حضور نے فرمایا صرف یاد ہی نہ کرے۔ عرض کیا حضور یاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے رستے پر چلتا رہے، تیاری کرتا رہے موت کی، وہ سب سے زیادہ عقل مند۔ تو جب بھی عقل مندوں کی بات آپ سے پوچھی جائے کون ہے تو آپ حضور کے فرمان پر بتائیں کہ سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرنے والا۔ تو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے عزت عطا فرما، عزت والا بنا دے۔ دوسری جگہ پہ آپ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا اللہم اید الاسلام، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن حشام کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ اللہ کی ذات محتاج نہیں ہے کسی کی، کہ وہ فرشتوں کے ذریعے مدد کر سکتا ہے ویسے نہیں مدد کر سکتا، وہ جیسے چاہے، وہ جیسے چاہے اسباب ضرور بیان کرتا ہے۔ جناب تو وہ محتاج نہیں ہے کہ جناب جبریل کو بھیجے اور پھر وہ دم فرمائیں اور وہ یہ کہیں لِأَحَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں آیا اس لیے ہوں تاکہ میں تمہیں پاکیزہ بیٹا عطا کروں، میں عطا کروں۔ یہ جناب جبریل کے سورہ مریم میں الفاظ موجود ہے، لِأَحَبَ لَكِ، میں تمہیں عطا کروں۔ تو عطا کون کرنے والا ہے؟ لیکن کہا جناب جبریل نے یہ نہیں کہا
اور باذن اللہ کے الفاظ بھی وہاں پہ نہیں ہیں، کہا تاکہ میں تمہیں عطا کروں۔ تو یہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئے تو اللہ کی مدد ہوتی ہے، چاہے سامنے بندہ نظر آ رہا، چاہے سامنے فرشتے نظر آ رہے ہو۔ تو اللہ کریم کے محبوب دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اسلام والوں کو اور اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن ہشام کے ذریعے ان کی مدد فرما، مدد فرما۔ یہ مجازی مدد کی بات سمجھنے کے لیے میں نے 2-3 اشارے آپ کے گوش گزار کیے۔ تو باقی حضور کا جو فرمان خاص طور پر جو آپ کے لیے ذکر فرما، اس میں سوائے آپ کے کوئی اور ذکر نہیں۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے خاص طور پر اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ حضور کی دعا ہے، یہ ہے مراد رسول، مانگ کر لیا۔ اور اس دعا کی تاثیر دیکھیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسلام کا نام غیروں میں اگر پہچانا جاتا ہے تو عمر بن خطاب کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ وہ معاشرتی اصول دیکھتے ہیں، وہ اگر اسلام کا پھیلاؤ دیکھتے ہیں، وہ امن امان دیکھتے ہیں، تو سنہرا دور جو اسلام میں نظر آتا ہے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو جو مشورہ دیا، اللہ نے آپ کے اس مشورے کے مطابق قرآن اتار دیا۔ آپ نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مقام ابراہیم ہے اس کو جائے مصلی نہ بنا لیں۔ مشورہ حضور کو دیا، آپ کی رائے کے مطابق قرآن میں 21 اور دوسرا قول 30 آیات آپ کے رائے کے مطابق اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی۔ جو رائے پیش کی ہے، آپ نے کہا حضور مقام ابراہیم کو جائے مصلی نہ بنا لیں، فوراً اللہ کی ذات نے قرآن اتارا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنے لیے جائے مصلی بنا، نماز پڑھنے کی جگہ بنا۔ پھر ازواج پاک کو آپ نے، چونکہ آپ کی خود بیٹی بھی نبی علیہ السلام کی زوجہ ہماری اماں جی ہیں، تو آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم امت کی مائیں ہیں۔ قرآن کریم نے کہا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، سورہ احزاب، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی جانوں میں سے بھی زیادہ قریب ہیں، یا جانوں سے کے زیادہ مالک ہیں، اور ان کی ازواج تمہاری مائیں ہیں۔ قرآن نے مائیں کہا تو فاروق اعظم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے لیے قرآن نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ان پر کہیں نظر نہ انسان کی بہک جائے۔ تو حضور ان کا کوئی خاص پردہ ہونا چاہیے تاکہ بندے کو دور سے پتہ چل جائے کہ میری نگاہ اٹھنی ہی نہیں چاہیے۔ مومن شان یہی ہے نا، قرآن نے یہی کہا، اللہ کریم نے سورہ نور میں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن مردوں سے فرما دیں اپنی آنکھیں نیچی رکھے کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اگلی آیت میں فرمایا مومن عورتوں سے بھی فرما دیں آنکھیں نیچی رکھیں۔ لیکن پھر بھی ہر کوئی ایک ہی دل کا مالک نہیں ہوتا، ایک ہی ذہنیت کا مالک ہو سکتا ہے، کوئی نیا نیا کلمہ پڑھا ہو، ابھی وہ تاثیر نہ آئی ہو، تو حضور ان کے کوئی خاص نشانی ہونی چاہیے۔ حضور نے پردے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اتنا کہا تو اللہ نے فوراً سورہ احزاب میں اللہ کریم نے پردے کے احکام نازل فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے حبیب آپ اپنی بیٹیوں سے بھی فرما دیں، ازواج سے بھی فرما دیں، امت کی بیٹیوں سے بھی فرما دیں، اے حبیب کیا کہ جب گھر سے نکلیں تو اپنے جو چادر کا پلو ہے نا اس سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کریں۔ دوسری آیت کریمہ ہے جو شروع میں 22ویں سپارے کے وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولیٰ، اور جاہلیت کی اولیٰ کی عورتوں کی طرح اپنے آپ کو ویسے ہی نہ باہر پھرتی رہیں بلکہ اپنے آپ کو چار دیواری کے اندر محصور رکھیں۔ یہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں حکم ارشاد فرمایا۔ رائے کس نے دی؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ رائے جو پیش کی اللہ نے فوراً قرآن اتارا۔ تو آپ کی رائے کے مطابق قرآن کریم میں 21 آیات ہیں، 21۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ میں اور آپ سارا قرآن پڑھ کے سن کے بھی، رمضان میں امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے بھی سارا قرآن سننے کے بعد ہمارا ٹس سے مس نہیں ہوتے، دل نہیں بدلتا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سورہ طٰہٰ کی صرف 3 آیات سنی، صرف 3 آیات،
کہاں سنی؟ ادھر کٹ ہوا ہے حرم صحن مکہ میں، صحن حرم میں، کہ بھائی ایسا ہے کہ یہ نیا دین ہے، اس کی شاخیں بڑھتی جا رہی ہیں، کون ہے جو بانی اسلام کو معاذ اللہ ختم کرے گا؟ ذمہ فاروق اعظم کا لگا، آپ نے یہ کام کیا، تلوار ننگی لے کر نکلے ہیں، اور رستے میں صحابی ملے، انہوں نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ اپنے گھر کی تو خبر لو، گھر کی تو خبر لو، تمہارے بہنوئی نے کلمہ پڑھ لیا، بہن نے کلمہ پڑھ لیا، تم کہاں جا رہے ہو؟ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو۔ اللہ اکبر، فاروق اعظم کا رخ مڑ گیا بہن کے گھر کی طرف۔ آپ جب دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں بڑے زور اور شدت سے، پیچھے خبر جو ہوتی ہے نا وہ آگ لگانے والی، میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا، میرے گھر میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو آپ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اور حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ان کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے، قرآن پڑھا رہے۔ بھئی یہ بات بڑی عجب ہے، اگر آپ سمجھ لیں، اگر میرے اور آپ کے دماغ میں اتر جائے نا، کہ ہم کہتے ہیں قرآن ہی پڑھنا ہے نا، قرآن ہی پڑھنا ہے نا، وہ سادہ پڑھاندہ ہے، جیویں دا پڑھاندہ ہے، آسانی کدی غور کیتا؟ بھئی قرآن پر ثواب تب ہے جب صحیح معنوں میں پڑھا جائے، تلفظ کے ساتھ صحیح پڑھا جائے گا، پھر اس کا ثواب ہے، پھر اس کا اجر ہے۔ غلط پڑھا تو اجر نہیں ہے، الٹا مجرم بن جائیں۔ اہل زبان ہو کر، عربی زبان ہے، عربی تکلم، اس کے باوجود بھی قرآن پڑھنے کے لیے استاد مقرر کیا گیا۔ اگر آپ اس باریکی کو اور باریک انداز میں سمجھیں تو میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے نواسوں کے گھر میں قرآن اترا، جن کی اماں سے بہتر کوئی قرآن پڑھنے والی نہیں ملتی، جن کے والد گرامی سے بہتر قرآن پڑھنے والا نہیں ملتا، وہ بھی محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نواسوں کو پڑھانے کے لیے بھی صحابی رسول، آپ نے ان کی ڈیوٹی لگائی، قرآن تم نے آ کے پڑھایا کرنا۔ کس لیے؟ تاکہ قرآن میں کہیں غفلت نہ رہ جائے، کیونکہ وہ صرف قرآن پڑھتے نہیں تھے، باقاعدہ ساتھ ساتھ قرآن کے معنی، تفاسیر، اسی زبان میں اترا ہے قرآن، اسی ماحول کی زبان میں۔ آج کی جو جدید عربی ہے اس زبان میں نہیں، جو قدیم عربی ہے اس دور میں جو بولی جاتی تھی اسی زبان میں اترا۔ حالانکہ وہ سب کچھ جانتے تھے، اس کے باوجود کہا قرآن کو سمجھنے کے لیے تمہیں استاد کی ضرورت ہے۔ اور آج وہ بندہ جس کی زبان پنجابی ہے، جس کی زبان اردو ہے، جو پختون ہے، جو سندھی ہے، وہ خود قرآن کھول لے کہ میں خود ہی سمجھ لوں گا، تو اس سے بڑا کوئی احمق اور جاہل نہیں ہو سکتا۔ قرآن سمجھنے کے لیے کسی نہ کسی استاد کی ضرورت ہے۔ تو حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قرآن پڑھا رہے تھے، جب فاروق اعظم کے روب اور دبدبہ اور جلال بڑا تھا، سنی آواز تو دروازے کی اوٹ میں چھپ گئے، آتے ہی آپ نے بہن کو مارنا شروع کر دیا، بہنوئی کو مار رہے ہیں، لہو لہان ہو گئی، سانس پھول گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ بہن جو کبھی نہیں بولی تھی، وہ آج بول کے کہتی ہے، عمر میری رگوں میں بھی اسی باپ کا خون ہے جس کا خون تمہاری رگوں میں ہے، اگر تم ایک ایک قطرہ بھی نچوڑ دو تو میں حق کو نہیں چھوڑوں گی، رسول پاک کے دامن کو نہیں چھوڑوں گی، اسلام کو نہیں چھوڑوں گی۔ تو آپ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کون سی بات ہے جس نے اتنی تقویت بخش دی کہ جو آج تک میرے سامنے بولی نہیں، آج بولنے پر آمادہ ہے، آج میرے سامنے بول رہی ہے۔ کہا وہ کیا پڑھ رہے تھے؟ لاؤ مجھے بھی سناؤ۔ کہا ایسے نہیں، ان کو چھو نہیں سکتے، لا یمسہ الا المطہرون، تب تک چھو نہیں سکتے ہو جب تک کہ تم پاک نہ ہو جاؤ۔ فاروق اعظم نے غسل کیا اور قرآن کی سورۃ طٰہٰ کی صرف 3 آیات۔ دوستو پورا قرآن سن کے جو نہ بدلے وہ اپنے دل پہ غور کرے، کس بات نے قرآن سن کر بھی میں بدلا نہیں ہوں۔ میں اس کی ایک ہی وجہ بس جانتا ہوں جو مجھے سمجھ آتی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ میاں صاحب کے شعر سنتے ہیں تو روتے نہیں، بولیں تو صحیح نا، ختم پر ماں یاد آ کے شاید نہ روئے لیکن وہ شعر سن کے رو پڑتا ہے، باپ کی یاد میں نہ روئے، بھائی کے ویسے یاد میں نہ روئے لیکن شعر سنتا ہے تو رو پڑتا ہے۔ کیوں؟ اسے سمجھ آتا ہے، وہ میری اور آپ کی زبان میں بول رہا ہے۔ تو جب قرآن کو ہم سیکھ لیں گے، قرآن پاک کے ترجمے و مفہوم کو سمجھ لیں گے، جب سامنے والا پڑھ رہا ہوگا پیچھے والا بھی لے اور سرور محسوس کرے گا، تو پھر سمجھ آئے گی، پھر وہ رونگٹے کھڑے ہوں گے، پھر تبدیلی آئے گی، پھر چہرے پر شادابی آئے گی، پھر نمازی بنے گا، پھر سود کے لین دین میں 100 بار سوچے گا قرآن نے میرے لیے کیا کیا فیصلہ کیا، اللہ نے کیا کہا۔ اللہ اکبر۔
تو فاروق اعظم کیونکہ اہل زمان تھے، 3 ہی آیات سنی، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، اللہ اکبر۔ کہا طٰہ حروف مقطعات میں سے، یہ کوڈ ورڈ کی باتیں ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان۔ جناب جبریل نے آ کے کہا نا الف، تو حضور نے کہا علم تو میں نے جان لیا، کہا لام، کہا عرف تو میں نے پہچان لیا، میم، کہا علم تو میں نے جان لیا۔ تو اب جبریل کو نہیں پتا، وہ جو کہتے ہیں نا استاد ہیں جبریل، تو ان کے لیے بھی یہ جملہ ہے۔ تو صاحب امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ جو آپس کی باتیں ہیں نا، وہ جبریل نہیں جانتے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ اپنے حبیب سے کوڈ ورڈ میں بات فرما رہا، طٰہ انہی حروف میں سے۔ اللہ اکبر، حضور کے اسماء مبارکہ میں بھی یہ ہے۔ اب ساتھ ہی اللہ نہیں فرماتا ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، ہم نے تو اسے نصیحت بنایا ہر اس کے لیے، لتشقی، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے نا چاہیے کہ اسے ڈرے، اس لیے ہم نے قرآن اتارا، اس لیے ہم نے قرآن نازل فرمایا۔ تو فاروق اعظم نے 3 ہی آیات، کیونکہ اہل زبان تھے، ان کے معنی اور مطالب گہرائی کو جانتے تھے، تو زاروں قطار آنکھیں چھما چھم برس رہی ہیں، اور فوراً وہیں سے رخ پھرا اور پھر رخ ادھر ہوا جہاں پہ ساری کائنات کے محبوب تھے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ، جن دار ارقم کے نام سے آپ جانتے ہیں، ان کے گھر میں حضور ہیں، اور کریم آقا علیہ السلام اندر، وہیں پہ جملہ تعلیمات اسلام کی ہوتی تھی، وہیں پہ نماز ہے، وہیں پہ سب کچھ ہے، جو بھی تعلیمات تھی وہ وہیں پہ تھی، محدود تھا اسی ایک گھر کی طرف۔ باہر نبی علیہ السلام کے چچا جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر کھڑے ہیں، بات بڑی لطف کی ہے، آپ کہنے لگے آج عمر کو آنے دو، آج میری تلوار عمر کا فیصلہ کرے، اور میرے حبیب فرما رہے ہیں نہیں نہیں چچا ٹھہر جائیں، یہ رضائی بھائی بھی ہیں حضور کے، کہا ٹھہر جائیں، آج عمر خیر کے ارادے سے آ رہا ہے، دعا مانگی تھی نا حضور نے، یہ ہے دعا کی تاثیر، یہ ہے دعا کی تاثیر، اللہ اکبر۔ اس لیے کہا نا کہ دعا جو ہے الدعاء یرد القضاء بعد ما ابرم، دعا تو قضائے مبرم کو بھی ٹال دیتی ہے، دعا کے اندر ایسی تاثیر ہے قضائے مبرم کو بھی ٹال دیتی ہے۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے دعا مانگتا رہے، دعا مانگتا رہے، کسی کے لیے بھی کرے اور اپنے لیے بھی کرے، یہ مومن کی شان ہے، یہی انبیاء کا وتیرہ اور طریقہ ہے، قرآن نے اسی کی تعلیم دی ہے، اپنے لیے بھی مانگو اور اپنوں کے لیے بھی مانگو، ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اپنے لیے بھی ہے اور اپنوں کے لیے بھی ہے، اللہ اکبر۔ یہی انبیاء کی تمام دعائیں آپ پڑھتے جائیں قرآن کریم میں، یہی مفہوم ملے گا۔ حضور کریم آقا علیہ السلام نے بھی جب قبیلہ بنی ثقیف والوں نے، جنہیں طائف والے کہا جاتا ہے، جب پتھر بھی مارے تو حضور نے وہاں پہ یہی جناب جبریل بھی آئے نا، یہ میرے ساتھ فرشتہ وہ ہے کہ جس پہاڑوں پر ڈیوٹی ہے، حکم فرمائیں تو یہ دونوں کو ملا دے اور یہیں پہ کچھ لے جائیں۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ جو خادم ہیں وہ ساتھ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بد دعا کریں، نبیوں نے بھی تو اپنی قوموں کے لیے بد دعا کی ہے، آپ بھی بد دعا کریں۔ ہاتھ حضور کے ایسے اٹھے تو کائنات سخت ہو گئی کہ کبھی جناب موسیٰ نے فرعونیوں کے لیے دعا مانگی تھی، کبھی جناب نوح نے مانگی تھی، آج تو نبیوں کے امام کی ہے، آج کیا حال ہوگا؟ لیکن حضور نے کیا کہا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں۔ وہ تاثیر ایسی تھی، حضرت زید کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ڈھائیں مار کر رونے لگا، یہ کیا کریم آقا ہیں کہ ادھر پتھر لگ رہے ہیں، پنڈلیاں نیلوں سے بھری ہوئی ہیں، نالین شریف خون میں لت پت ہیں، اس کے باوجود دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے انبیاء کا طریقہ، اور اللہ نے انہی کی نسلوں سے پھر مسلمان پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال جو عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کی ان آیات کی تاثیر ہے حضور، اور دوسری جو حدیث بارکہ میں ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو حضور نے آپ کے کندھوں سے آپ کو پکڑ لیا اور جھنجھوڑا، کہا عمر کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم بھی اسلام والوں کے ساتھی ہو جاؤ؟ پھر آپ نے کلمہ پڑھا اور عرض کی حضور کیا ہم سچے نہیں ہیں، حق پر نہیں ہیں؟ کہا حق پر ہیں، سچے ہیں۔ تو کہا پھر یہ چھپ کے عبادت کیوں؟ اعلانیہ عبادت ہو۔ 2 قطاریں ہیں مسلمانوں کی جو صحن حرم کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، ایک کے آگے سیدنا امیر حمزہ ہیں، دوسری کے آگے فاروق اعظم ہیں۔
ان کو بھی شیر خدا اللہ کی ذات نے کہا جناب سیدنا امیر حمزہ کو۔ یہ آپ نے موضوع پورا سنا ہوا ہے آپ کی شان کا۔ حضور کریم آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مقدسہ سے بشارت دی کہ یہ اللہ کے شعر ہیں۔ جیسے جناب علی المرتضیٰ کو کہا جاتا ہے نا، تو آپ کو بعد میں کہا گیا پہلے سیدنا امیر حمزہ کو خدا کا شعر کہا گیا۔ تو اب دو آگے شعر تھے تو کس کی جرت؟ ان کی مسندیں لگی ہوئی ہیں سین حرم، کسی کی جرت نہیں پڑی کہ اب بول سکے۔ جو پہلے اکیلا کیا من جملہ دیکھتے تھے تو گلے میں پٹکا ڈال لیتے تھے، گھسیٹتے تھے، مارتے تھے، زودوں کو کرتے تھے، آپ کسی کی جرت نہیں پڑی۔ تم تو اس گلی سے گئے تھے بانی اسلام کو مٹانے، اور اس گلی سے آئے ہو تو ان کے حواری بن کے آئے، ان کے صحابی بن کے آئے، اسلام والے بن کے آئے۔ فاروق اعظم نظر نہیں اٹھا سکے وہ آپ کے آگے۔ مجھے جناب علی المرتضیٰ کا وہ جملہ یاد آتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں جتنے حضور کے صحابہ ہیں آپ میں سے کسی شخص کو سوائے فاروق اعظم کے نہیں جانتا جس نے اعلانیہ ہجرت کی۔ آپ نے اعلانیہ ہجرت کی، کیسے کی کہ آپ کے کندھے پر کمان لٹک رہی تھی، پیچھے ترکش تھا، ہاتھ میں تلوار تھی، اور طواف کر رہے تھے، اور طواف کے بعد نفل پڑے، اور کہا جس کو یہ منظور ہو کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کی ماں اسے روئے، وہ اس وادی سے باہر آ کے عمر سے ملے، عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کر کے جائے۔ اور یہ کون ہیں؟ یہ ہیں فاروق اعظم، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کی سیرت پاک کا ایک ایک لمحہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ تربیت یافتہ ہے نا بارگاہ رسالت کے۔ میں نے اور آپ نے، میں اپنی بات پہلے کرتا ہوں اور پھر آپ کی بات کرتا ہوں۔ میں نے اور آپ نے کبھی زندگی میں شاید کسی ایک صورت کو، چھوٹی سی صورت کو بھی بترجمہ مکمل تفسیر سے کسی کے پاس بیٹھ کر نہ سمجھا ہو۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت جسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے 13 سالوں میں حضور کی بارگاہ سے پڑھی ہے۔ 13 سالوں میں۔ 8 سال کے لیے میں اور آپ اپنی اولاد کو درس نظامی عالم کورس کے لیے وقف نہیں کرتے ہیں، اور آپ نے 13 سال حضور سے پڑھا۔ کیا؟ سورہ بقرہ کی تفسیرات پڑھی، 13 سال لگ گئے۔ اور اس کے باوجود بھی ایک شخص دعا مانگ رہا تھا، اللہم اجعلنی من القلیل، اے اللہ مجھے تھوڑوں سے بنا دے، قلیل سے بنا دے۔ ہم نے وہ قلیل کی کیا دعا مانگ رہے؟ میں کہا جی میں وہ قرآن نے قلیل نہیں کہا، وقلیل من عبادی الشکور، تھوڑے بندے ہیں جو اللہ کے شکر گزار ہیں، میں تو ان قلیل کی بات کر رہا۔ تو فاروق اعظم کہنے لگے، فرمانے یہ نہیں کہا میں زیادہ جاننا یا تو زیادہ جاننا، کہنے لگے مدینہ میں عمر کوئی ایسا بندہ نہیں جو تم سے کم علم ہو، سارے ہی تم سے زیادہ علم والے۔ اللہ عاجزی کی یہ انتہا ہے، اور بات ماننے کی یہ کہ قرآن کی آیت جب دلیل کے طور پر آئی تو فوراً تسلیم کر لیا، فوراً مان لیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جب آپ کی پہلی زندگی کو دیکھیں تو وہ عجیب ہے، وہ اسلام کے مخالف ہے، اور جب اسلام میں دیکھتے ہیں تو بڑی کمال کی زندگی ہے، اور جب خلیفہ بنے تو پھر اور کمال ہوا۔ خلیفہ بنے تو ایسا کمال کہ یمن سے ایک شخص آیا اور اس کے پاس اللہ اکبر ساتھ اس کی بیوی تھی، اور ایام تھے، ولادت کا وقت قریب آ گیا، فجر کا وقت تھا، تو آپ چونکہ گشت لگاتے تھے، تو آپ نے عورت کے کراہنے کی آواز سنی تو ایک شخص کو دیکھا جو باہر ٹہل رہا ہے، تو کہا یہ مدینہ کا تو نہیں لگتا، یہ خیمہ ادھر لگایا ہوا ہے۔ پوچھا، اس نے کہا یار میں عمر سے ملنے آیا ہوں، یہ نہیں جانتا کہ یہ سامنے عمر ہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، میں ملنے آیا ہوں ان سے، اور ابھی میرے بیوی کے ہاں ولادت کا وقت ہے، کوئی ہے دائی؟ فوراً بھاگے کے گھر اپنی زوجہ سے کہا نیکی کمانا چاہتی ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا پھر عورت کو ولادت کے وقت جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ذرا ساتھ لے لو۔ وہ تھوڑے سے دانے لیے گندم کے، تھوڑا گھی لیا، وہ ساتھ وہ توا لیا، اور آپ سے کہا چند کپڑے لیے، دوڑے آپ اندر چلیں گے، فاروق اعظم کو آواز دے رہی ہیں اللہ اکبر۔ وہ آپ نے 3 پتھر رکھے، لکڑیاں رکھی، اوپر وہ توا رکھا اور گھی ڈالا اور بھون رہے ہیں، پھونک مارتے تو داڑھی مبارکہ سے دھواں نکلتا۔ یہ انہیں کہا جاتا ہے خلیفہ، انہیں کہا جاتا ہے نائب رسول، انہیں کہا جاتا ہے مسلمانوں کا امیر المؤمنین۔ کہنا آسان ہے، بننا بڑا مشکل ہے۔ فاروق اعظم تو وہ شخص آپ کو باتیں بھی کر رہا ہے، او تو کدی اور تیری بیوی کدی ولادت دے وقت کسی بیوی کو ٹھہری بھی ہے پہلا، کدی انہوں پتہ بھی ہے کچھ کہ نہیں؟
اور یار تینوں دانے بھننے بھی آتے ہیں کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں یار کوشش تو کر رہا ہوں۔ تو اس شخص کو نہیں پتا یہ فاروق اعظم ہے جن سے ملنے کے لیے اتنا کشٹ کر کے سفر کر کے آیا۔ جب بچے کی آواز آئی تو اندر سے آواز آئی، عمر آپ کو مبارک ہو، آپ کے دوست کے ہاں اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ تو پھر وہ کانپنے لگا، میں نے امیر المؤمنین کو کیا کیا کہا، لیکن وہ امیر المؤمنین ہے، کہنے لگے کہ جب تو میری رعایا میں ہے تو تیرا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ یہ ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، یہ ہیں امیر المؤمنین، انہیں کہا جاتا ہے امیر المؤمنین۔ بندے کی عیاشیاں ختم نہ ہو اور وہ کہے کہ میں مسلمانوں کا پیشوا ہوں، میں مسلمانوں کا امیر المؤمنین، نہ ان کو دیکھیں۔ آپ سے جب پوچھا گیا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، یہ آج آپ کے لیے ایک یوں سمجھے کہ مزہ اور لطف لینے کے لیے، آپ کا تذکرہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ چاروں خلفاء موجود ہیں اور حضور بھی ہیں، اور حضور نے اپنی محبت کا، دنیا سے پسندیدگی کا جن چیزوں کا اظہار کیا تو کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ الطیب، خوشبو پسند ہے، والنساء، نکاح کرنا عورتوں سے وہ پسند ہے، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز پسند ہے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو صدیق اکبر پاس بیٹھے تھے تو کہنے لگے، صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے سچ فرمایا۔ حضور حبب الی من الدنیا، مجھے بھی دنیا سے کچھ چیزیں پسند ہیں۔ کتنی؟ ثلاث، 3 چیزیں پسند ہیں۔ سنیے گا ذرا، ان خلفاء کی گفتگو سنیں دل موم ہو جاتا ہے، ان کی محبت کا پتہ چلتا ہے کہ آپس میں کیسے شیر و شکر ہے۔ آج جس کی دکان نہیں چلتی وہ یہ بگاڑ اور کیا کیا نکال کر اپنی طرف سے ڈالتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ اور وہ بڑے مجرم ہیں جو سوشل میڈیا پر کوئی ادھر سے کلپ کاٹتے ہیں، کوئی ادھر سے کاٹ کر ملا کر، اور کیا کیا وہ توہین اور طوفان بدتمیزی بپا کرتے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، صدیق اکبر بھی ہیں، عثمان ذو النورین بھی ہیں، جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے موجود ہیں۔ تو صدیق اکبر نے کہا، حضور میری خواہش یہ ہے دل کی، ان نظر الی وجہ رسول اللہ، حضور چہرہ آپ کا ہو، نگاہیں ابو بکر آپ کو دیکھتا رہے، اور کوئی آرزو نہیں۔ حضور دوسری، میرا مال ہو وَإِن حضور آپ پر خرچ کیا جائے۔ حضور تیسری خواہش یہ ہے، ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ، میری بیٹی ہو اور حضور بیوی آپ کی ہو، مجھے یہ پسند ہے۔ جب آپ نے یہ کہا تو فاروق اعظم ساتھ تھے تو کہنے لگے، صدقت یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ نے سچ کہا، آپ نے سچ کہا۔ کہنے لگے، حبب الی من الدنیا ثلاث، مجھے بھی دنیا سے 3 چیزیں محبوب ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ جن کا تذکرہ ہے، فاروق اعظم، 3 چیزیں محبوب ہیں۔ کہنے لگے سب سے پہلے مجھے جو پسند ہے، الامر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، یہ مجھے پسند ہے۔ اپنی ذات کے نفع کی کوئی بات نہیں ہے، کہا مجھے نیکی کا حکم دینا پسند ہے۔ دوسرا، والنہی عن المنکر، برائی سے روکنا مجھے پسند ہے۔ آپ کا جب حملہ ہوا نا تو یہ آنتیں کٹ گئی تھی، تو نوجوان آپ کا پتہ لینے کے لیے آیا، تو جانے لگا تو آپ نے دیکھا تہمت اس کا نا نیچے لٹک رہا ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم نے تو اسے مسلکوں میں بانٹ دیا نا، جس کی شلوار تھوڑی اوپر آندے ہیں فلانے مسلک ہے، جس تھوڑی نیچے وہ کہتے ہیں فلاں مسلک ہے۔ اللہ حضور کی سنت کو نہیں دیکھا کہ حضور کی سنت کیا ہے، اور جو ٹخنے ڈام کے رکھتا ہے اس کے لیے وعیدات کتنی ہیں۔ بھائی شب برات میں جن 8 بدبختوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی، ان میں وہ بندہ بھی ہے جو اپنے ٹخنوں کو اپنے تہمت سے، ازار سے، شلوار سے، پینٹ سے ڈامے رکھتا۔ جانے لگا تو آپ نے دیکھا تو پھر بلایا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، فرماتے ہیں یار یہ اپنا ازار اوپر رکھا کرو، اس کے تمہیں 2 فائدے ہوں گے۔ ایک یہ کہ تیرا لباس گندا ہونے سے بچ جائے گا، اور دوسرا وہ عرش والا رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ ہے امر بالمعروف۔ اس وقت میں کہ جب آنتیں کٹی ہیں اور خشک کھجوروں کا پانی منہ میں ڈالا جائے تو آنتوں سے باہر آ جاتا، اس وقت بھی آپ نیکی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہیں فاروق اعظم۔ تو کہتے ہیں پسند ہے امر بالمعروف، اور دوسرا نہی عن المنکر۔ تیسرا فرماتے ہیں، کمال ہے، میں حیرت میں ہوں کہ آپ کے اس جملے پر، کہتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے، والثوب الخلق،
جو پرانا کپڑا ہوتا ہے نا وہ میرے تن پر ہو، مجھے یہ پسند ہے۔ ہر بندے کی خواہش یہ ہے نیا لباس۔ حضور جب تکبر کی بات ارشاد فرما رہے تھے نا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندے کا دل کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، تو حضور کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، یعنی یہ تکبر نہیں ہے۔ تو اعلیٰ لباس پہنے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ملبوسات کو دیکھ کے کیسے اعلیٰ شاہانہ لباس پہنتے تھے۔ جس کو اللہ کی ذات نے دیا زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھا لباس پہنے، یہ بھی انسان کے لیے اللہ کی ذات نے ایک وقار کا باعث بنایا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے یمن کی سرخ داری دار قمیض آپ نے پہنی ہے، آپ نے بھی ایسے ملبوسات استعمال فرمائے، لیکن فاروق اعظم کہتے ہیں عاجزی ہے، عاجزی ہے۔ اللہ اکبر! کیا کہتے ہیں؟ کپڑا وہ ہو جو پرانا ہو اور وہ میرے بدن پر ہو، یہ مجھے پسند ہے۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے سنا تو کہنا صدقت یا عمر، اے عمر آپ نے سچ کہا ہے، مجھے بھی دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کون سی؟ ہر بندے کا جس طرح کا انداز ہے نا، یہ ایک ہی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، جیسے صفا کا چبوترا کہا جاتا ہے نا، اسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، اور پڑھانے والے کہاں سے پڑھے ہیں؟ اللہ اکبر! اللہ نے جن کو پڑھایا، اور کتاب بھی ایک ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے، اور معلم بھی وہ ہیں جنہیں معلم انسانیت کہا جاتا ہے، ساری کائنات کو جنہوں نے پڑھایا۔ ایک ہی کتاب پڑھائی ہے، لیکن وہیں سے ماہر تجارت دان بھی نکلے، وہیں سے سیاست دان بھی نکلے، وہیں سے ماہر حکمران نکلے، وہیں سے مجاہد نکلے، وہیں سے غازی نکلے، ہر دور کے معمار وہیں سے نکلے۔ یہ پڑھانے والوں کی ہے کہ وہ انہوں نے پڑھایا کیسے۔ عثمان ذو النورین بولے تو فرمانے لگے مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں دنیا سے۔ پہلی چیز فرماتے ہیں اشباع الجیعان، جو بھوکے ہیں نا انہیں کھانا کھلانا، یہ مجھے پسند ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا، میں نے حضور سے پوچھا حضور بہترین اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تطعم الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ بہترین اسلام۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا اور ہر اس بندے کو سلام کرنا، من عرفت من لم تعرف، جسے تو جانتا ہے جسے تو نہیں جانتا اسے سلام کرنا، یہ بہترین اسلام۔ تو عثمان ذو النورین کہتے ہیں مجھے کیا پسند ہے؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا پسند ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں وقسوۃ العریان، جو جن کے بدن ننگے ہیں نا ان کو کپڑا پہنانا، لباس مہیا کرنا، لباس عطا کرنا۔ اللہ اکبر! یہ مجھے پسند ہے۔ اللہ کریم نے جب قسم کا کفارہ بیان فرمایا نا 7ویں پارے میں، جو بندہ قسم اٹھائے توڑ لے، تو اس کا کفارہ جب بیان کیا تو سب سے پہلے اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا، 7واں پارہ کبھی آپ دوسرا رکوع اس کا کھول کے دیکھیں، فرمایا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے کر دے۔ بدنوں کو ڈھانپنا اللہ کے ہاں بھی اتنا محبوب۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ارشاد فرماتے، تیسری فرماتے ہیں حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے تیسری چیز یہ محبوب ہے دنیا سے، وہ تلاوت القرآن، سامنے رب کا قرآن اور پڑھتا جائے۔ شہادت بھی آپ کے اسی حال میں ہوئی، قرآن پڑھ رہے تھے۔ آپ کے دور مبارکہ میں قرآن کے 6 نسخے تیار ہوئے اور ایک پر آپ پڑھتے تھے۔ کسی نے پوچھا تھا انگلی رکھ کے کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا جب انگلی رکھتا ہوں نا اس سے لمس ملتا ہے، رونگٹے رونگٹے میں اس کی تاثیر آ جاتی ہے۔ اور میں نے اور آپ نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ قرآن جب سے ہم نے قرآن چھوڑا نا، اللہ اکبر! علامہ بھی کہتے ہیں نا ہم تارک ہوئے، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑا ہے تو ہم ذلیل و رسوا ہو۔ میں اکثر کہتا ہوں وہ بچپن کی یاد آپ کے ذہن میں بھی ہوگی، جس نے وہ ماحول دیکھا ہے نا، اور بزرگ اونچی جگہ پہ ٹارے پر بیٹھ جاتے فجر کے بعد اور قرآن اگرچہ وہ سادہ پڑھتے تھے لیکن اس کی روشنی اور حلاوت اور نور جو تھا وہ سارے محلے کو سیراب کرتا۔ اور جب سے ہم نے قرآن پڑھنا، اب قرآن کم تھے اس وقت اور پڑھنے والے زیادہ ہوتے تھے، اب قرآن زیادہ ہیں پڑھنے والے کم ہیں۔ اب تو اتنی سہولیات ہیں، ہر بندے کے موبائل کے اندر قرآن ہے، پھر بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر! میں دوست پرسوں یا ترسوں کی بات ہے، بیٹھے ہوئے تھے فجر کے بعد، تو میں سورہ الحشر کی آخری آیات پڑھ رہا تھا، تو میں نے کہا چلے بتا بھی دوں ساتھ۔ ہم 2-3 ہی احباب بیٹھے تھے اس وقت، تو میں نے کہا یہ سورہ حشر کی جو آخری 3 آیات ہیں نا، هو اللہ الذی
یہ 3 آیات جو بندہ صبح پڑھ لے شام تک فوت ہو جائے تو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا، جو شام کو پڑھ لے تو صبح تک فوت ہو جائے تو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ کتنا سا وقت لگتا ہے؟ 3 دفعہ پڑھنی ہے 3 آیات، لیکن کام اور اجر بہت زیادہ۔ تو یہ قرآن کے ساتھ ہی ساری فضیلتیں۔ تو آپ فرماتے ہیں قرآن پڑھنا مجھے پسند ہے۔ جب آپ خاموش ہوئے تو جناب علی المرتضیٰ باب مدینۃ العلم بولے، فرمانے لگے مجھے حب الیہ من الدنیا، مجھے بھی دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ ہر ایک کی منشا دیکھے، مرضی دیکھے، محبت دیکھے ان کن چیزوں سے۔ جناب علی المرتضیٰ بولے، فرماتے سب سے پہلی مجھے یہ پسند ہے الخدمۃ للضیف، جو بندہ مہمان ہوتا ہے نا، مہمان کی خدمت کرنا یہ مجھے پسند ہے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، مہمان کی عزت کرے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ فرماتے ہیں مہمانوں کی خدمت کرنا یہ مجھے پسند ہے۔ دوسرا کیا پسند ہے؟ فرماتے ہیں یہ سنیں ذرا غور سے، نعرہ لگا کر اور رمضان آئے اور علی علی کا نعرہ ہو اور روزہ بھی نہ رکھے، سنیں وہ حضرت جناب علی المرتضیٰ کیا کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں الصوم فی الصیف، فرماتے سخت گرمی ہو اور علی کو پسند ہے اس نے روزہ رکھا ہو۔ نام لینا آسان ہے، ملنگ کہلوانا آسان ہے، بننا بڑا مشکل ہے۔ فرماتے ہیں کہ سخت گرمی ہو، آج تو اے سی میں بیٹھنے والا بھی روزہ نہیں رکھتا، سارا دن جس نے کمپیوٹر پر کام کرنا کوئی مشقت والا کام نہیں وہ بھی روزہ چھوڑ دیتا۔ تو وہ جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے سخت گرمی اور میں نے روزہ رکھا ہو۔ تیسرا کیا پسند ہے؟ اللہ اکبر، جس سے وہ مشہور ہیں، جس سے شیر خدا کا لقب ملا، فرماتے ہیں یہ مجھے پسند ہے۔ اور ضرب بالسیف، پہلا سیف تھا سواد کے ساتھ، یہ سین کے ساتھ، کہتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے تلوار میری ہو رب کے ہاں، رب کے حضور جہاد کرتا جاؤں، اس کے دین اسلام کی بلندی کے لیے میں جہاد کرتا جاؤں۔ ابھی ان خلفاء کی گفتگو بڑی مزیدار لطیف گفتگو ہے۔ آپ کو یاد ہو گزشتہ سال میں نے جناب علی مرتضیٰ کا پتہ لینے یہ 3 خلفاء آئے تھے، میں نے وہ ایک واقعہ بیان کیا تھا، آپ نے شہد پیش کیا تھا، اس کے اندر ایک کنارے پر بال تھا اور ان کی خوبصورت گفتگو تھی، عربی تکلم تھا اور میں نے گوشت گزار کیا تھا۔ جب ان کی گفتگو اللہ کے ہاں، یہ اللہ کی بات ذات تو دیکھ رہی ہے نا کہ ان کی گفتگو کیا ہو رہی ہے، ان کی گفتگو کو سنا تو اللہ کریم نے جناب جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ ان کا مکالمہ میں نے سنا ہے اور تم بھی آ کے میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرو کہ حضور آپ مجھ سے بھی پوچھیں کہ مجھے کیا پسند ہے۔ جناب جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور اگر میں بھی انسانوں میں سے ہوتا، اہل زمین میں سے ہوتا تو حضور مجھے جو پسند تھا آپ مجھ سے سوال کریں میں اس کا جواب دوں۔ تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ ما تحب ان کنت من اہل الدنیا، اگر تو اہل دنیا سے ہوتا تو تمہیں کیا محبوب تھا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد الضالین، جو گمراہ اور بہکے ہوئے ہیں نا ان کو ہدایت دینا، یہ مجھے پسند ہے۔ وہ جن نے بستیوں کی بستیاں اٹھا کر پلٹ دی نا، وہ فرما رہے ہیں جو بہکے ہوئے گمراہ ہیں نا، میں اور آپ بھی تو نماز میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم، ان کا رستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ جن پر تیرا غضب ہوا نا ان کا رستہ نہ دکھانا، ولا الضالین ولا الضالین، اور جو بہکے ہوئے ہیں گمراہ ہیں ان کا رستہ بھی نہ دکھانا۔ تو گمراہوں کے آپ فرماتے ہیں مجھے یہ پسند ہے کہ گمراہ لوگوں کو ہدایت دوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دوسرا فرماتے ہیں مجھے یہ پسند ہے وَمَوَانَسَتُ غُرَبَاءِ الْقَانِتِينَ، فرماتے ہیں کہ جو نیکوکار اجنبی اور غرباء ہیں نا ان کے ساتھ محبت کرنا، ہمدردی کرنا یہ مجھے پسند ہے، وانست کرنا، ان کے ساتھ انس رکھنا، پیار کرنا یہ مجھے پسند ہے۔ اور تیسرا پھر فرمانے لگے وَمُعَامَنَةُ أَهْلِ الْعَيَالِ وَالْمُعَاصِرِينَ، فرمانے لگے جو عیالدار بڑے کمزور لوگ ہیں نا، غریب ہیں، ان کی مدد کرنا یہ مجھے پسند ہے۔ یہ کون ہے؟ جناب جبریل علیہ السلام جو اللہ کے حکم سے آئے۔ بہرحال ایک مکالمہ تھا جو میں نے خوبصورت آپ کے گوش گزار کیا، یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مکالمہ جو اس کے اندر ہے، وہ فرماتے ہیں 3 ہی پسند ہیں، امر بالمعروف والنہی عن المنکر
اور تیسری چیز کیا؟ اللہ، کہتے ہیں کمزور جو پرانا لباس ہے وہ میں نے اپنے تن پر سجا ہو، یہ مجھے پسند ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہیں کہ جن کو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہیں صدیق اکبر رضی اللہ، ان کے پہلو میں فاروق اعظم کو لیٹنا جن کو نصیب ہوا ہے نا قرب مصطفیٰ میں، وہ فاروق اعظم رضی اللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر حضور نے اپنے دور مبارکہ میں عطا فرمائی، جب احد پر چل رہے تھے نا، جس احد کے بارے میں فرمایا میں اس سے پیار کرتا ہوں، یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، جو جنتی پہاڑ ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ چل رہے ہیں تو ساتھ صدیق اکبر، عثمان ذو النورین، فاروق اعظم ہے، تو وجد طاری ہوا، حضور نے اپنی ایڑی ماری اور کہا اے احد ٹھہر جا، تم پر ایک اللہ کا نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حضور نے اپنا کہا، صدیق اکبر کہا، اور 2 شہید کون؟ عثمان ذو النورین اور فاروق اعظم رضی اللہ۔ شہادت کی خبر آپ نے جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنی اولاد کی بھی تربیت فرمائی، اور خوف خدا کتنا ہے، خوف خدا اتنا کہ آپ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی اولادوں کی تربیت بھی فرمائی۔ خوف خدا کتنا کہ رات کو جب گشت کرتے تھے تو آپ نے ایک خاتون کی آواز سنی جو اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو، تو اس نے کہا اماں خلیفہ، انہوں نے کہا خلیفہ کون سا دیکھ رہا ہے، دودھ میں پانی ملا دو۔ جب یہ کہا تو نے کہا خلیفہ نہیں دیکھ رہا، رب تو دیکھ رہا ہے۔ تو خوف خدا جب آپ نے سنا تو اپنے غلام جناب اسلم سے کہا بھائی اس گھر کو یاد رکھنا۔ صبح اپنے بیٹوں کو بلایا تو کہا کون شادی کرنا چاہتا؟ سب نے معذرت کی، اور جناب عاصم نے کہا جی میں خواہش رکھتا ہوں۔ تو آپ نے رشتہ برادری تھی، مالدار بڑی تھی، نہ کیا خوف خدا دیکھا۔ حضور نے فرمایا نا عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے اعلیٰ نسب کی وجہ سے، اس کے خاندان اور دولت کی وجہ سے، تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دیندار ہونے کی وجہ سے۔ فرمایا تم دیندار عورت سے نکاح کر کے دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کرو۔ اور ہمارے معاشرے کا وتیرہ یہ ہے اسی آنے وینے وہ بھرا کے نے باہر اچھا دینا کی نے منڈے نو کار دین دے، تو جن نے پہلے ہی لالچ کے بل بوتے پر رشتہ بنایا وہ رشتے میں آبادی کیسی، سکھ کیسا، سکون کیسا ہوگا۔ ایک میجر لڑکا تھا تو اس کی ایک میجر کی بیٹی سے شادی ہوئی تھی، یہ میں اب وہ بتا نہیں سکتا کہاں کا ہے کیونکہ میں بتاؤں گا تو ہمارے علاقے کی بات ہے، تو پھر وہ تو اس کو گاڑی باپ نے دی، سب کچھ دیا، تو ماں اس کی بیمار ہوئی تو اس نے کہا بھائی گاڑی تیرے واسطے تے میرے واسطے دیتی، یہ تیری ماں واسطے نہیں دیتی۔ چنگچی پر اس نے بٹھایا، ہو گئی تو پھر اس نے اس کو گاڑی کے اندر اس کا ضروری سامان، انہوں نے کہا کی کرنا، انہوں نے کہا تیرے پیکیاں چھڈن چلنا تے انہیں کو لے کے 2-3 مہینے تو اتنے رہے سکون دے نال۔ وہ جناب سارے کپڑے پیک کیے، پیچھے سے ٹرک والے کو کہا سامان سارا اٹھا اس کے گھر، میں کہا جی لو اے گڈی سی اے تواڈی تھی سی، اینو رکھو، جڑی میری ماں دی خدمت نہیں کر سکتی، یہ جڑی کار میری ماں دی بیماری دے اندر کام نہیں ہونی، منو اے فریق چاہیے۔ اللہ، تو ایسے لوگ بھی آپ نے خوف خدا کی بنیاد پر، تو جو رشتے پہلے ہی لالچ کی بنیاد پر ہوں ان میں پھر ایسا ہی سلوک ہوتا۔ تو جہاں خوف خدا دیکھا جائے، آپ نے خوف خدا کی وجہ سے رشتہ کیا، اور پھر اس کی تاثیر بتاؤں کیا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے، ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، اس بیٹی کی شادی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے خاندان میں ہوتی ہے، اس سے جو بچی پیدا ہوتی ہے اس کو اللہ کی ذات نے ثانی عمر، جنہیں عمر بن عبد العزیز کہا جاتا ہے، ان کی والدہ بننے کا شرف عطا فرمایا۔ یہ ہے ان خوف خدا کی تاثیر کے رشتے، اور جن رشتوں میں خوف خدا نہ رکھا دیکھا جائے، دینداری نہ دیکھی جائے، دیکھا جائے فیشنیبل کتنی ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ملبوسات کیسے ہیں، اٹھنا بیٹھنا کیسے، کوٹھی کیسی ہے، کاریں کتنی ہیں، جو لالچ کی بنیاد پر ہو دوستو، وہ دنیا میں اگرچہ کسی کو تھوڑا فائدہ دے بھی دے، آخرت میں اس کے لیے کچھ حصہ نہیں ہے، اور ان کی وجہ سے عموماً بندے کی آخرت میں تباہ ہو جاتی ہے۔ کیوں کہ جو کرسن ماما 100 کرسن تیاں، یار فکڑی کا بڑا مشہور جملہ ہے، تو آپ نے اپنے شعر میں فرمایا۔ تو بات عرض کر رہا ہوں، اتنے خوف خدا کے مالک یہ ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ،
फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला वो अजीम हस्ती हैं जिनके बारे में हुज़ूर ने फरमाया लौ कान बादी नबियुन लकान उमर इब्न अल-खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो अल्लाह उमर बिन खत्ताब को नबूवत अता फरमाता। हुज़ूर ने फरमाया हर उम्मत में साहिब इल्हाम होते हैं और मेरी उम्मत का साहिब इल्हाम अल्लाह ने फारूक आज़म को बनाया हुआ। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कहा उमर शैतान तुम्हारे साए से भी भागता। ये फारूक आज़म की शान व अज़मत है। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला वो अजीम सहाबी हैं जिनके दौरे मुबारका में सबसे पहले 20 रकत नमाज तरावी पूरा रमज़ानुल मुबारक, जिनके दौरे मुबारका में एक इमाम के पीछे उबई बिन काब जो सबसे खूबसूरत सहाबा में कारी हैं उनकी इक्तदा में शुरू हुई। उससे पहले हुजूर ने 3 दिन तक पढ़ाई हैं या 2 दिन तक पढ़ाई हैं। नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा महीना नहीं पढ़ाई थी, लेकिन पढ़ाई भी इसी थी। आप हैं जिन्होंने पूरा माह मुबारक और फिर रमज़ानुल मुबारक में कुरान की तिलावत के साथ और पूरा ख़त्म कुरान जिस नमाज तरावी में पहली दफ़ा हुआ वो दौर हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला का दौर मुबारक। ये जो सने हिजरी का आगाज़ है ये भी आपके दौरे मुबारक में हुआ। खतूत आते थे तो आगे पीछे तरीके पता ही नहीं चलता था कौन सा खत पहले कौन सा बाद का है। तो आपने फिर कट किया सहाबा का, तो कहा भाई हम इस्लामी साल का आगाज़ करें, ये है इस्लाम का हुस्न, गैरों की चीज़ों पर ना रह जाओ, अपना भी कुछ करके दिखाओ। तारीख तो चल रही थी, सने ईस्वी चल रही थी, कहा नहीं हम इस्लामी तारीख रखेंगे, सने हिजरी का आगाज़ करेंगे। अच्छा तो किस महीने से आगाज़ करे साल का? तो साहबा ने कहा, किसी ने कहा रमज़ान से करे बड़ा अफजल महीना, किसी ने कहा रबीउल अव्वल से करे हुजूर की विलादत का महीना, किसी ने कहा नहीं हज से करे ये बड़ा अफजल महीना। आपने कहा नहीं मैं मुहर्रम से करूँगा। वजह पूछी कि वजह क्या है? कहा वजह यह है कि हज के बाद मुहर्रम आता और हज में अल्लाह की ज़ात बंदे को सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है, तो बंदा नई ज़िंदगी शुरू करता है। जिस महीने में नई ज़िंदगी का आगाज़ होगा हम उससे नए साल का आगाज़ फरमाएं। यह है फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अगर आज फौजियों का निज़ाम देखें, छोनियों का निज़ाम देखें, बर्री और बहरी फौजें देखें, जिस शख्स ने सबसे पहले ये इंतखाब किया उन्हें फारूक आज़म कहा जाता। फौजियों की हर 3 माह में छुट्टियों का निज़ाम जो आज तक राइज है वो किसने किया? उसका इजरा हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने किया। सबसे पहले डाक का महकमा जिस शख्स ने सबसे पहले उसकी बुनियाद रखी वो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने। और थानों के अलावा छोटी छोटी चौकियाँ ताकि रस्तों में लुटेरे ना हो, महफूज रहें लोगों की अमलाक महफूज रहें, काफिले महफूज रहें। जिस शख्स ने सबसे पहले चौकियाँ बनवाई हैं और पुलिस का महकमा निज़ाम कायम किया है उसे फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता। सबसे पहले आबपाशी का निज़ाम, ज़मीन में जितना जो खुदाई और कुदरती निज़ाम है वो है जो आसमान से बारिश होती है और उससे जो फसल हो और जहाँ पर बारिश ना हो कद साली हो फसलें नहीं होती, तो ये वो बारानी ज़मीन है। आपने वहाँ पे नहरी निज़ाम, आबपाशी का निज़ाम, आप जानते हैं आबपाशी में कितना हुस्न है और इससे कितनी फसलों की बढ़ोतरी होती है और कितनी फसलें ज़्यादा होती हैं। सबसे पहले नहर अबी मूसा जिस शख्स ने खुदवाई और गवर्नरों को हुक्म दिया अपने अपने इलाकों में छोटी छोटी नहरें खोदें, जिस शख्स ने उस दौर में कि जब आलात बहुत कम थे, जहाँ कुव्वत बहुत कम थी, जब इस तरह के काम करना बड़े मुश्किल थे, जिस शख्स ने सबसे पहले किया उन्हें फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अजीम इंसान हैं कि जिन्होंने नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को 4 चांद लगाए हैं और हर तरफ इस्लाम का डंका बजाया है और अपनी ज़ात के लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं किया, सब कुछ इस्लाम के लिए। और फारूक आज़म वही हैं जिनके दौरे मुबारका में बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ। बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ और जब गए और उधर पादरी भी खड़े थे, सारे ईसाई खड़े थे और दूसरी तरफ मुसलमान थे और एक तरफ गुलाम हैं और एक तरफ आप हैं। बारी बारी सवारी पर सवारी कर रहे हैं कि सवारी लंबा सफ़र है, थक ना जाए, कम बोझ रहे। और सामने बैतुल मुक़द्दस वो देखने वाले खड़े हैं, बारी गुलाम की है। कहा तुम सवार हो जाओ। कहा नहीं जी मैं अपना हक आपको देता हूँ और लोग क्या कहेंगे ये खलीफा हैं। और आपने कहा आज ही तो लोगों को दिखाने की बात है कि इस्लाम ने जिसे हुस्न दिया वो क्या अदा किया है कि देखो आज बताना चाहता हूँ यहाँ गुलाम और आका एक ही साथ में खड़े होते हैं, एक ही इनके हुकूक हैं, एक ही तरह का इनके साथ हुस्न सलूक होता है। और फिर आखिरी बात जो अर्ज़ करूँ, फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अजीम सहाबी हैं, अजीम सहाबी कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से मेरास ये मिली। मैंने कई बार ये कहा जिस सहाबी ने अपनी तारीफ की है तो यही कहा है मैं हुजूर की वजह से सब कुछ हूँ।
جناب علی المرتضیٰ کو دیکھیں تو آپ نے کہا حضور کی وجہ سے، یہ میرا کوئی کمال نہیں۔ صحابہ نے کہا حضور کی وجہ سے۔ تو وادی سے گزر رہے تھے تو آپ نے کہا یہ وہ وادی ہے جہاں پہ میرا باپ خطاب مجھے چند اونٹ دے کر، جن کی تعداد 6 اور 7 بھی بیان کی ہے، کہ وہ کھڑے کرنے کے حکم دیتا تو ایک کو کھڑا کرتا تو دوسرا ٹیڑھا ہو جاتا۔ تو کہا تم عرب کے بیٹے ہو کہ تمہیں 6 اونٹ ایک قطار میں ایک لائن میں کھڑے نہیں کر سکتے؟ میرے منہ پر تھپڑ مارا، جس سے 6 اونٹ قطار میں کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ حضور کا دامن رحمت پکڑا ہے۔ اب دیکھو کہاں دجلہ کا کنارہ ہے، اور یہاں سے لے کر کوئی کتا بھی بھوکا سو جائے تو عمر سے وہ بھی پوچھا جائے گا، سارے لوگ ایک قطار میں کھڑے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ ہے حضور کی وجہ سے، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر انمول کر دیا۔ یہ حضور کی بارگاہ سے فیضان ملا۔ آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ جن کا ذکر تو پھر بندے کو جوش بھی دلاتا ہے اور بندے کو مزہ بھی دیتا ہے، لطف بھی دیتا ہے، لیکن وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا آگے نکل گیا۔ اللہ کے حضور دعا ہے ان الفاظ میں تاثیر پیدا فرمائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور تمام صحابہ اور اہل بیت کی تمام کی محبت عطا فرمائے۔